اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس انسان کے لیے جس نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کیا ہو، جنت میں ایسے ایسے محلات بنائے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جن کا کسی دل کو خیال بھی نہیں گزرا، ایسی ایسی نعمتیں کہ جن کو کسی کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے سے ایک ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں، حوریں ہیں رکی رہنے والیاں خیموں میں۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں مومن کے لیے ایک موتی کا خولدار خیمہ ہے جس کی لمبائی 60 میل تک ہوگی۔ اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی۔ مومن ان سب کے پاس جا کر صحبت کرے گا۔ وہ بیویاں ایک دوسرے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکیں گی۔ یہ خیمے نہ تو بالا خانے ہوں گے اور نہ محلات، یہ باغات میں اور نہروں کے کنارے پر قائم کیے گئے ہوں گے۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ حورین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے۔ جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خیمے اس وقت نصب کرتے ہیں جب وہ جوان ہوتی ہیں، کیونکہ نوجوان لڑکی کی عادت یہ ہے کہ وہ پردہ کے ساتھ علیحدگی کو پسند کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اس کا خاوند مل جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی حوروں کو پیدا کیا اور ان کو خیموں کے پردوں میں پابند کر دیا، یہاں تک کہ ان کو اپنے اولیاء کے ساتھ جنت میں ملا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مسلمان کی بہت پسندیدہ بیویاں ہوں گی اور ہر پسندیدہ بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے سے روزانہ ایک ہدیہ اور تحفہ اس بیوی کے پاس پہنچے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہ بیویاں نہ تو اکڑ دکھانے والی ہوں گی، نہ اونچا بولنے والی ہوں گی، نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی، نہ ہی نافرمان ہوں گی، یہ حور عین ہوں گی۔ عبد الملک فرماتے ہیں کہ جنت کے خیموں میں سے ہر خیمے میں جو خولدار گوہر سے بنایا گیا ہوگا، اس کو طول 32 کلومیٹر کی چوڑائی میں ہوگا اور اتنا ہی اونچا ہوگا، جس پر گوہر اور یاقوت کا کام کیا گیا ہوگا۔ ہر تخت پر بہت سے رنگین بستر ترتیب دیے گئے ہوں گے جو ایک دوسرے کے اوپر سجائے ہوئے ہوں گے، اور ہر تخت کے سامنے ایک کپڑا ہوگا جس نے خیمے کو پردے میں کیا ہوگا۔ یہ گوہر یاقوت اور زمرد سے سونے اور چاندی کے تاروں میں بنایا گیا ہوگا۔ ہر تخت پر حور عین میں سے ایک بیوی جلوہ افروز ہوگی جس کا نور سورج کے نور کو ماند کر رہا ہوگا۔ ہر بیوی کے ساتھ 70 لونڈیاں اور 70 غلام ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے لڑکے آئیں گے جو خالص انہی کے لیے ہوں گے، گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اور ہر تخت کے سامنے گوہر کی ایک کرسی ہوگی جس پر سے ولی اللہ چڑھ کر تخت پر بیٹھے گا اور اپنے خیمہ کی بنیاد تک ایک سفید راستہ اور ایک سرخ راستہ اور ایک سبز راستہ دیکھے گا۔ ان کا نور اتنا تیز ہوگا کہ آنکھوں کی روشنی کو ماند کر سکتا ہے۔ پھر یہ اپنی بیوی سے مجامت کرے گا اور اس سے 70 سال کی مقدار کے برابر لطف اندوز ہوگا۔ اس کی خواہش جمع اور اس کی شدت طلب کم نہ ہوگی۔ یہ اس زوجہ سے دوسری کی طرف جائے گا یہاں تک کہ جب اس کا نفس خواہش کرتا رہے گا اور آنکھیں لذت اٹھاتی رہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ہم جنت میں موجود درختوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جنت میں کون کون سے درخت ہوں گے؟ جنت کے درخت، جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے، لیکن کھجور، انار اور انگور کے درخت باکثرت ہوں گے۔ جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ کیلا اور بیری جنت کے درخت ہیں۔ جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے۔ جنت کے درختوں کی شاخیں ہری بھری لمبے اور گھنی ہوں گی، اور جنت کے درختوں کی ٹہنیاں لمبی اور ہری بھری ہوں گی۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 سال تک مسلسل چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، بس کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ طوبیٰ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔
طوبہ درخت کے پھلوں کی خوشبو سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے۔ زیتون بھی جنت کا درخت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کہنا کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے کہا کریں، کیونکہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ ذکر اذکار اس کے درخت ہیں۔ جو بندہ جتنا ذکر اذکار زیادہ کرے گا، اس کی جنت اتنی سرسبز و شاداب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔